اضافیہ اور حقیقیہ، بدعت کے اضافی اور حقیقی ہونے کے اعتبار سے اس کی تقسیم بہت 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 اہم ہے میرے نزدیک۔ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ بدعت کو بدعت نہیں سمجھتے۔ میں صرف تھوڑا سا دو جملہ کہوں اور پھر صاحب کتاب کی معروضات کی روشنی میں آئندہ درس میں اسے جانیں گے۔ کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں کہ دین میں اختیار کی گئی جبکہ وہ اصل میں کہیں تھی ہی نہیں، قرآن حدیث اور شریعت میں صحابہ اور سلف کے ہاں پائی ہی نہیں جاتی، وہ نئی طور پر ایجاد کر لی گئی ہے۔ شیخ نے اس کی مثال دی ہے جیسے اذان سے پہلے درود پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کچھ بدعات ایسی ہیں جو تھی ہی نہیں، ایجاد کر لی گئی۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں کہ ان کا اصل عمل تو قرآن و حدیث میں ہے، لیکن اس میں بدعت کا پہلو کس طرح بنا دیا گیا کہ کسی خاص تعداد کو یا تو بڑھا دیا یا متعین کر دیا جو شریعت نے متعین نہیں کی، کیفیت کو متعین کر دیا، کسی جگہ اور مقام کو متعین کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا مشروع ہے، ہر وقت کہہ سکتے ہیں، اور مخصوص مقامات پر جیسے 33 مرتبہ 34 مرتبہ سونے اور 33 مرتبہ 34 مرتبہ، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب ان سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات کو کہنے کے لیے کوئی خاص کیفیت اختیار کی جائے کہ سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ، بلند آواز سے اکٹھا بولو سبحان اللہ الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے والوں کو مسجد سے باہر نکال دیا، صحیح روایت ہے سنن دارمی وغیرہ میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کیا سبحان اللہ الحمدللہ سے انکار تھا؟ اس کو بدعت کہہ رہے تھے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو بڑے فضیلت والے کلمات ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ جو طریقہ، جو کیفیت انہوں نے اختیار کر رکھی تھی اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کہا۔ اب یہاں یہ بات دماغ میں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ شیخ نے بتایا کہ ایک چیز شریعت میں ہے لیکن اس کو جس طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے وہ بدعت بن رہی ہے، تو یہ اضافی چیز جو ہے یہ بدعت ہے۔ تو ایک حیثیت سے وہ سنت ہے، دوسری حیثیت سے وہ بدعت ہے۔ بدعت ہونے میں جب اس میں آپ نے بدعت شامل کر دی تو اب یہ عمل بیکار ہو گیا، خراب ہو گیا، گمراہی بن گئی، گناہ کا کام بن گیا۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ شب برات میں نماز پڑھتے ہیں، اب آپ جب بولیں گے کہ 15 شعبان والی رات شیعوں کی بنائی ہوئی ہے، اس کی فضیلت جھوٹی حدیثیں اور ضعیف روایتوں کی بنیاد پر کھڑی ہے، ثابت نہیں ہے، اس میں جو عبادتیں کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، تو ہمارے صاحبان جو اس بدعت کے مرتکب اور ملوث ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنا گناہ ہے کیا؟ ہمارے یہاں جو ہے کچھ لوگ جو ہے قرآن خوانی کرتے ہیں اجتماعی طور پہ، آپ کہیں کہ یہ طریقہ قرآن کی تلاوت کا صحیح نہیں ہے، بدعت ہے۔ ارے قرآن کی تلاوت گناہ کا کام ہے؟ یہ ایسے ہی ہے۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے اس واقعے پر دو جملے کے کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ فجر کی اذان کے بعد مسجد میں آیا اور سنت پہ سنت پڑھے جا رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھے جا رہا ہے۔ سلام پھیرا، پھر کھڑا ہوا، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہے، وہ رک ہی نہیں رہا ہے۔ کئی مرتبہ کے بعد جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت سعید بن مسیب نے اس کو روکا ٹوکا، پوچھا کہ کون سی نماز پڑھ رہا؟ کہا نوافل پڑھ رہا ہوں۔ کہا فجر کے وقت 2 ہی رکعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ تم مت کرو، یہ غلط ہے۔ تو اس نے نیچے سے اوپر دیکھ کر کہا کہ آپ سعید بن مسیب ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز پڑھنے پہ سزا دے گا، گناہ کا دے گا؟ کیا نماز پڑھنا غلط ہے؟ دیکھیے یہی اشکال ہوتا ہے ایک عام آدمی کے اندر کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا، ہاں تسبیحات پڑھ رہا ہوں، اس میں کیسے گناہ کا پہلو آ گیا؟ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ تیری نماز پر اللہ تجھے عذاب نہیں دے گا، تیری اس تعداد اور طریقے پر عذاب دے گا جو تو نے رسول کے خلاف اختیار کر رکھا ہے، رسول کی مخالفت کرنے پر تجھے عذاب دے گا۔ ٹھیک یہی بات امام مالک نے اس شخص کہی تھی جو مسجد نبوی سے ممبر اور روضے کے درمیان جو ہے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنے لگا، تو امام مالک نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ ذوالحلیفہ سے، جس کو آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے، ذوالحلیفہ سے آپ احرام باندھیے، وہاں سے سنت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک اچھے کام میں اگر پہل یہاں سے کر رہا ہوں تو کیا خرابی ہے؟ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ تو رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے ڈر ہے کہ تو فتنے میں مبتلا ہو یا عذاب آئے، اور قرآن کی آیت پڑھی امام مالک رحمہ اللہ نے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں دردناک عذاب آ گھیرے، یا انہیں فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب۔ فتنہ شرک کو بھی کہتے ہیں، فتنہ دنیا کے عذاب کو بھی کہتے ہیں، اور عذاب علیم دردناک عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے۔